ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ تعالی اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو بندہ معاف فرما دیتا ہے تو اس معافی کی وجہ سے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح تیسری چیز بیان فرمائی کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو الا رفعہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی دے دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز صدقے کے متعلق ہے، دوسری چیز ہے کہ اگر کسی انسان پر کسی انسان نے زیادتی کر دی تو وہ انسان بدلہ لینے کی بجائے اس کو معاف فرما دے، اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ بندہ جو ہے، اگر بندے کے پاس کسی قسم کا کوئی عہدہ ہے یا مال ہے، کوئی بھی اس کے پاس ناموری ہے، تو وہ اس چیز کو لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ عاجزی انکساری اپناتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دے دیتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بندہ انکساری کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بندہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم اگر صدقہ کرتے ہیں تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے مال میں سے 10 روپئے یا 5 روپئے خرچ کر دیے تو ظاہری طور پر تو اس میں سے کم ہو گئے ہیں، تو یہ کم نہیں ہوئے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جانشین تمہیں بدلے میں عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بدلہ لینا، اگر انسان کے اوپر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس کو حق ہے، وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، تو اتنا ہی بدلہ لے گا جتنی اس پر زیادتی کی گئی ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی پر زیادتی کی تو اگلا بندہ ہمیں معاف فرما دے، بدلے کی بجائے ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو بندہ زیادتی کے بعد اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور اس طرح صلح کر لیتا ہے اور اگلے بندے کو معاف فرما دیتا ہے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بدلہ نہ لیا تو کہیں گے دیکھیں یہ بندہ کمزور تھا، اس نے بدلہ لیا، بدلہ لے لوں گا تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میرا روب اگلے بندے کو ہوگا، دوبارہ میرے اوپر زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ چیزیں اکثر پائی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم حدیث مبارکہ پر عمل کریں تو معاف کرنے سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہمارے پاس آج کچھ پیسہ ہے یا ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے تو ہم ایسا نہ کریں کہ لوگوں سے سلام لینا گوارا نہ کریں، بلکہ کیا کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو گمنام سمجھیں، لوگوں کو حقیر سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھیں۔ اگر ایسا سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عزت کے اندر اضافہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے پاس کبھی زیادتی ہوتی ہے ہمارے اوپر تو اس چیز کی ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہم اس سے بدلہ نہیں لیں گے، اس کو معاف فرمائیں گے، اور اس طرح اللہ ہمیں اپنے سامنے عجز و انکساری اپنانے کی توفیق عطا فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔